نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون۔ کیا یہ بستیوں والے بے فکر ہیں اس بات سے کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب رات کو آئے جب یہ سوئے ہوئے ہوں، یا یہ بے فکر ہیں اس بات سے بستیوں والے کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب آئے، ہمارا عذاب آئے دوپہر کے وقت جب وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ کیا یہ امن میں ہیں اللہ تعالیٰ کی مخفی پروگراموں سے؟ نہیں امن میں رہتے اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیروں سے، مگر خسارہ پانے والی قوم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ بستیوں والے اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکات اتاریں گے، لیکن بستیوں والوں نے یعنی پہلی قوموں نے ہمیں جھٹلایا تو پھر ہم نے پکڑا ان کو بما کانوا یکسبون، جو وہ کر رہے تھے۔ پچھلی صورت کے پچھلے رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ بڑی قومیں تھیں جن کے پاس انبیاء علیہم السلام آئے اور انہوں نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور اس کی مثالیں موجود کہ ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے رات کو پکڑا اور بعض کو دن کو پکڑا۔ مثال کے طور پر قوم شعیب، ان کو دن کو پکڑا، سخت گرمی کی وجہ سے یہ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے دھواں ظاہر کیا، یہ میدان میں نکلے یہ سمجھ کر کہ یہ تو بادل ہے اور تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوا بھی محسوس ہوئی، لیکن جب سارے کے سارے باہر نکل آئے تو وہی بادل انگارے برسانے لگ گئے، اور پھر زلزلہ آیا اور چیخ ہے جس سے ہلاک ہوئے ہیں۔ قوم لوط پر عذاب آیا رات کے وقت، صبح کے وقت جب یہ سوئے ہوئے تھے۔ اسی طرح مختلف قوموں میں مختلف اوقات میں عذاب آئے ہیں، اور یہ جھٹلانے کی وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پھر اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا، اہل القریٰ سے مراد خاص بستی نہیں ہے، ہر بڑا شہر، چھوٹا شہر، دیہات اور چھوٹی بستی، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرانے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پس پش ڈالنے والے ہیں، کیا یہ بے فکر ہیں اس بات سے کہ ان کے پاس رات کو عذاب آئے ہمارا، وہم نائمون، جب یہ سوئے ہوئے ہوں؟ کیونکہ ایسی مثالیں موجود ہیں، قوم لوط پر عذاب آیا سوئے ہوئے تھے، تو ایسا عذاب آئے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، اس بات سے کون امن میں رہ سکتا ہے؟ اور اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے کوئٹہ میں جو عذاب آیا، زلزلہ آیا، لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے اس وقت آیا، اور 1.5 لاکھ آدمی اس میں ہلاک ہوا تھا۔ اور مختلف علاقوں میں رات کو سوئے ہوئے اب بھی جھٹکے آتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ جو ادھر اسلام آباد اور بالا کوٹ کی طرف زلزلہ آیا رمضان المبارک میں، صبح لوگ سوئے ہوئے تھے، تو سوئے ہوئے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کیا لوگ بے فکر ہیں کہ ہمارا عذاب آئے رات کے وقت یہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور اسی طرح اب آمن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ، یا یہ بستی والے امن میں ہے کہ دن کو ہمارا عذاب ان کے پاس ہے؟ ضحیٰ کہتے ہیں اس وقت جب سورج خوب روشن ہوتا ہے، دوپہر کا وقت، اس وقت عذاب آئے۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، یہ رات کو غفلت کی حالت میں بھی آ سکتا ہے،
اور دن کو اجالے کی حالت میں بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا وہم یلعبون، جب یہ کھیل رہے ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یلعبون کا لفظ استعمال فرمایا، حالانکہ کھیل کود تو بچوں کا کام ہے، یہاں عقل مند اور بڑے بالغ لوگوں کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جس آدمی کے دل میں ایمان نہیں ہے اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خلاف زندگی گزار رہا ہے، ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا یہ کام بے فائدہ ہے، اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ جس طرح بچہ کھیل کود میں لگا ہوتا ہے اور اس کھیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بچہ گھرونڈے بنا رہا ہوتا ہے، مکان بناتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو پاؤں مار کے ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح کھیل کود میں ایک بادشاہ بنا ہوتا ہے، دوسرے اس کے وزیر بنے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ دنیا کما رہے ہیں اور آخرت کو بھلایا ہوا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مثال ان بچوں کے کھیل کی طرح ہے۔ اس وجہ سے یلعبون کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ دن کو دوپہر کے وقت جب یہ اپنی طرف سے تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ کھیل کود میں ہیں، ان پر عذاب آئے اور پھر یہ بچ ہی نہ سکیں۔ اور آگے فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا یہ بے فکر ہیں اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی مخفی تدبیر سے تو خسارے والے قوم جو ہے وہی امن میں رہ سکتی ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، تفسیر روح المعانی میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کبائر، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور فرمایا کہ والیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور تیسری بات فرمایا والامن من مکر اللہ، اللہ کی مخفی تدبیروں سے امن میں رہنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا ھذا اکبر الکبائر، یہ تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے جو آدمی اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ سے بے خوف ہوتا ہے تو پھر وہ شتر بے مہار کی طرح جو مرضی ہے وہ کرتا ہے، اس کے دل میں جب اللہ کا خوف نہیں ہے تو ظلم و ستم بھی کرے گا، حرام بھی کھائے گا، اور اسی طرح وہ لوگوں کے حق تلفی بھی کرے گا اور نماز روزہ سے بھی دور رہے گا۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا جو ہر وقت اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں کہ میرے اس کام سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ جس آدمی کے دل میں خوف ہو وہ گناہ سے بچ سکتا ہے، جس آدمی کے دل میں خوف نہ ہو، حکومت کا خوف ہو، کیمروں کا خوف ہو، تو وہ حکومت اور کیمروں سے کب تک بچے گا؟ جب وہ کیمرے نہیں ہوں گے اس وقت پھر گناہ کرے گا۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہے۔ گویا کہ ان آیات میں ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ کا خوف پیدا کرنا ہی امن کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ جتنا سیکورٹیاں اور جتنے اسباب بنائے جائیں امن کے، امن ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا خوف نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجیے افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ افامن، کیا بے فکر ہیں اہل القری، بستیوں والے، ان یأتیہم، کہ ان کے پاس آئے، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، جب وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اوامنا، کیا بے فکر ہیں اہل القری، بستیوں والے، ان یأتیہم، کہ ان کے پاس آئے، بأسنا، ہمارا عذاب، ضحی، چمکتے ہوئے دن کے وقت، وہم یلعبون، جب وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا، کیا یہ بے فکر ہیں مکر اللہ، اللہ کی مخفی تدبیر سے،
فلا یأمن مکر اللہ، نہیں امن میں رہتے اللہ کی مخفی تدبیر سے، الا مگر القوم الخاسرون، وہ قوم جو خسارہ پانے والی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت معرفت تعلق نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرما، ہر وقت اپنا خیال دھیان نصیب فرما۔ یا اللہ ہر وقت اپنا خیال اور دھیان نصیب فرما، ہر وقت اپنا تصور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب تیرے محتاج ہیں، لمحہ لمحہ یا اللہ تیرے فقیر ہیں۔ ہماری ظاہری باطنی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، جسمانی اور روحانی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، دنیاوی اخروی تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ ظاہری باطنی پریشانیوں سے بچا یا اللہ، جسمانی روحانی پریشانیوں سے بچا، دنیاوی اخروی پریشانیوں سے بچا۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں صحت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کے دلوں میں جتنی حاجات ہے اپنے فضل سے پوری فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔